بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ تمہیں اس عالمگیر انقلاب کے متعلق کچھ بتانا چاہتے ہیں جو تمام لوگوں پر چھا جائے گا جو اسے ناکام بنانے کی تدبیریں کر رہے ہیں۔ وجوہ یومئذ خاشعہ اس وقت لوگوں کے دو گروہ ہو جائیں گے، ایک گروہ ان کا جن پر افسردگی اور پسر مردگی چھائی ہوئی ہوگی، ذلیل و خوار، مجبور و شرمسار، عاملۃ ناصبہ ان کی محنت و مشقت کا ماحصل سوائے تکان اور اضمحلال کے کچھ نہ ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے غلط راستہ اختیار کیا تھا، اور غلط راستے پر چلنے والے کے حصے میں تکان اور اضمحلال کے سوا کچھ نہیں آ سکتا۔ وہ تھکتا ہے لیکن منزل تک نہیں پہنچتا۔ تصلی نارا حامیہ ان کی غلط روش انہیں تباہیوں کے جہنم میں لے جائے گی جس کے شعلے تیزی سے بھڑک رہے ہوں گے۔ تسقى من عين آنية اس جہنمی زندگی میں انہیں پینے کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی ملے گا جس سے پیاس بجھنے کے بجائے اور بھڑک اٹھے۔ ليس لهم طعام إلا من ضريع اور کھانے کو وہ بدبودار جھاڑیاں جنہیں سمندر کنارے پر پھینک دیتا ہے، یعنی بڑی بڑی قوموں کا پسخوردہ جنہیں وہ بھیگ کے ٹکڑوں کی طرح پسماندہ اقوام کی طرف پھینک دیتی ہیں، ایسی ذلت کی روٹی۔ لا يسمن ولا يغني من جوع جس سے جسم کا نشوونما حاصل کرنا تو ایک طرف، بھوک بھی نہ مٹے۔ وجوه يومئذ ناعمة ان کے برعکس دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جنہیں زندگی کی آسائشیں حاصل ہوں گی، لسعيها راضية اور ان کی جدوجہد کے نتائج ان کی منشا کے عین مطابق ہوں گے۔ في جنة عالية ایک ایسے جنتی معاشرہ میں ہوں گے جو ان کے مقام بلند کا آئینہ دار ہوگا، اس میں انہیں آسائشوں کے ساتھ ہر قسم کی سربلندیاں اور سرفرازیاں بھی حاصل ہوں گی۔ لا تسمع فيها لاغية اس میں وہ کوئی لغو بات سننے نہیں پائیں گے۔ فيها عين جارية انہیں زندگی کے جوئے رواں سے آب حیات پینے کو ملے گا۔ فيها سرر مرفوعة اختیارات و اقتدارات
تعداد کے بلند و بالا تختوں پر متمکن ہوں گے. وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ. پینے کے لیے نہایت عمدہ گلاس کرینے سے رکھے ہوئے، بیٹھنے کے لیے اعلیٰ درجے کے قالین اور ان پر قطاروں قطار تکیے. أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. بات کہ جو معاشرہ قوانین خداوندی کے مطابق متشکل ہوگا وہ کس حسن خوبی سے اپنے زندگی بخش نتائج پیدا کرتا جائے گا. اس کی سمجھ میں آ سکتی ہے جو یہ دیکھے کہ نظام کائنات جو قوانین خداوندی کے مطابق سرگرم عمل ہے کس عمدگی سے چل رہا ہے اور کیسے ٹھیک ٹھیک نتائج پیدا کر رہا ہے. اس مقصد کے لیے انہیں چاہیے کہ دیکھیں کہ یہ پانی سے بھرے ہوئے بادل کس طرح ترکیب پاتے ہیں، سمندر کا تلخ پانی کس طرح صاف شفاف میٹھے پانی کے مشکیزوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، جو دوش ہوا پر سوار ادھر ادھر تیرتے پھرتے ہیں اور وجہ سیرابی عالم بنتے ہیں. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. یہ عظیم الجثہ اجرام فلکی کس طرح فضا کی بلندیوں میں معلق اور مصروف گردش ہیں. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. یہ اتنے بڑے پہاڑ کیسے مستحکم کھڑے ہیں حالانکہ زمین اس تیزی سے گردش کر رہی ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. اور خود یہ زمین کس حسن خوبی سے بچھا دی گئی ہے کہ تمہیں اس کے گول اور متحرک ہونے کا احساس تک نہیں ہوتا. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ. ان مظاہر فطرت کی طرف توجہ دلانے کے بعد تو ان کے سامنے قرآن کی تعلیم پیش کر، اس لیے کہ تیرا منصب اس تعلیم کو پیش کرنا ہے. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ. اسے ان سے زبردستی منوانا نہیں، تو ان پر داروغہ مقرر کر کے نہیں بھیجا گیا. إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ. تو اس قرآن کو ان کے سامنے پیش کر دے، اس کے بعد جو شخص اس سے اعتراض برتے گا اور اس کے مطابق چلنے سے انکار کرے گا فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ. خدا کے قانون مکافات کے مطابق بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا. إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ. اس قانون سے انکار کر دینے سے اس کی زد سے بچ نہیں سکتے. ان کا ہر قدم اسی کی طرف اٹھ رہا ہے، یہ کسی دوسری طرف جا ہی نہیں سکتے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ. ان تمام اعمال کا حساب اسی قانون کے مطابق ہوگا اور ایسا ہو کر رہے گا.